جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی قسط نمبر 24 میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجرت پر لوگوں کی بکریاں چرانا یہ پڑھا اور سنا۔ اب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کے وسیلے سے فیضان بارہ کی طلب کا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ ابن عساکر نے جلحمہ بن عرفتہ سے روایت کی ہے کہ میں مکہ آیا، لوگ قحط سے دوچار تھے۔ قریش نے کہا ابو طالب وادی قحط کا شکار ہے، بال بچے کال کی زد میں ہیں، چلیے کعبہ چل کر بارش کی دعا کیجیے۔ حضرت ابو طالب ایک بچہ ساتھ لے کر برآمد ہوئے۔ بچہ ابر آلود سورج معلوم ہوتا تھا، جس سے گھنا بادل ابھی چھٹا ہو۔ اس کے ارد گرد اور بھی بچے تھے۔ حضرت ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پیٹھ کعبہ کی دیوار سے ٹیک دی۔ بچے نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نہ تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ادھر ادھر سے بادل کی آمد شروع ہو گئی اور ایسی دھواں دار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور شہر و بیاباں شاداب ہو گئے۔ بعد میں حضرت مطلب نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں یہ کہا کہ وہ ایسے روشن اور منور ہیں کہ ان کے چہرے کی برکت سے بارش مانگی جاتی ہے، یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گانے بجانے کی محافل سے دور رہتے تھے، محفوظ رہتے تھے۔ حضرت ابو طالب کے مکان میں قیام کے دوران دو اہم واقعات پیش آئے۔ تو ایک یہ کہ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب مکان میں قیام کے دوران دو اہم واقعات پیش آئے۔ ایک یہ کہ ایک مرتبہ گرمی کے موسم میں مکہ میں ایک جگہ گانے بجانے کی محفل منعقد ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محفل میں شرکت کی خاطر بکریوں کو ایک ساتھی چرواہے کے حوالے کیا اور محفل کے مقام تک پہنچے جو چراگاہ سے دور تھی۔ گرمی میں دور تک چل کر آنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھک گئے تھے اور محفل ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے سائے کے تلے لیٹ گئے تو آنکھ لگ گئی۔ جب بیدار ہوئے تو محفل ختم ہو چکی تھی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل جو ہے نا سرود میں شریک نہ ہو سکے، اور آئندہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے لہو و لعب میں شرکت کرنے کا خیال بھی نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی سے بھی محفوظ تھے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک مقام پر کھجور کے دو مقدس درخت تھے جہاں بوانا نامی بت نصب تھا۔ لوگ وہاں جا کر بت پر جانور بھیٹ چڑھاتے، سر مڈواتے اور دیگر مشرکانہ رسوم ادا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر سال اس تقریب میں شرکت کے لیے کہا جاتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار فرماتے۔ ایک مرتبہ چاچاؤں اور پھوپھیوں کی اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں گئے، لیکن بہت دیر تک نظروں سے اوجھل رہے۔ جب دکھائی دیے تو چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ پھوپھیوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا جب بھی اس بت کے قریب جانا چاہتا تو ایک سفید رنگ اور دراز قد شخص میرے قریب آتا اور کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے ہٹ جائیے اور بت کو ہاتھ مت لگائیے۔ اس واقعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایسی تقریب میں نہیں گئے جہاں بتوں پر بھیٹ چڑھائی جاتی ہے۔ ایک بار قبیلہ لہب کا ماہر قیافہ شناس مکہ آیا۔ سب لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس لے گئے۔ حضرت ابو طالب بھی اپنے بچے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے پاس لے گئے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کسی کام میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آپ کو اپنے سامنے لانے کو کہا، لیکن حضرت مطلب نے اس کا تجسس دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر بھیج دیا۔ اس نے کہا کہ اس بچہ کو میرے پاس لاؤ، خدا کی قسم وہ بہت بڑا آدمی بننے والا ہے۔ آگے شام کا تجارتی سفر۔ حضرت ابو طالب کا پیشہ بھی اپنے آبا و اجداد کی طرح تجارت تھا۔ وہ سال میں ایک بار تجارت کی غرض سے ملک شام کو جاتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 12 سال تھی۔ حضرت ابو مطلب نے حسب دستور شام کے تجارتی سفر کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ چلنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت ابن مطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کم عمری، دوران سفر مشکلات اور تکلیفوں یا کسی اور وجہ سے آپ کو ساتھ نہ لے جانا چاہا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے شفیق چاچا سے اتنی محبت تھی کہ جب حضرت ابو طالب چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لپٹ گئے۔ حضرت ابو طالب کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سے جدا کرنا ممکن نہ رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے لیا۔ مورخین کے مطابق کسی سفر شام کے دوران ایک عیسائی راہب بحیرہ کا مشہور واقعہ پیش آیا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی نشانیاں دیکھی جو ایک آنے والے پیغمبر کے بارے میں قدیم آسمانی کتب میں لکھی تھی۔ اس نے حضرت ابو طالب کو بتایا کہ اگر شام کے یہود یا نصارہ نے یہ نشانیاں پا لی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے یہ سفر ملتوی کر دیا اور واپس مکہ آ گیا۔ اس کو انشاءاللہ اس واقعے کو آگے چل کر مزید بھی واضح کریں۔